ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کے ارتقائی سفر میں جو میڈیا کا رول ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا، اس کی رفتار اور اس کی ریچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ناظرین ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ عوام ایسے پلیٹ فارمز تلاش کرتی ہے کہ جو ان کی آواز مؤثر طور پہ بن سکیں اور جو با اعتماد بھی ہوں۔ کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، کئی پلیٹ فارمز موجود ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ابھی بھی مزید پلیٹ فارمز کے آنے کی ضرورت ہے۔ آج کے شو میں ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، جو کینیڈین پاکستانی نیریٹو پلیٹ فارم ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کی آواز مؤثر انداز سے بلند کر رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کینیڈین پاکستانی نیریٹو کے 3 ریپرزنٹیٹیوز۔ میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا۔ رانا عمیر صاحب بہت شکریہ، اطہر آریان اور شہزان سلیم صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں اپنا وقت دیا۔ تھینک یو فار ہیونگ اس، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ویسام، تھینک یو۔ جی موسٹ ویلکم۔ اور جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اور خاص طور پہ جب بات آتی ہے کسی بھی کمیونٹی کی اور مشترکہ طور پہ مسائل کو دیکھنے کی اور آواز بلند کرنے کی، تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا مجھے رانا عمیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو کینیڈین پاکستانی نیریٹو ہے، جو آرگنائزیشن آپ نے فارم کی ریسنٹلی، اس کا جو ہے وہ کی پرپس کیا ہے؟ مختصراً ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ۔ کینیڈین پاکستانی نیریٹو کو اسٹارٹ کرنے کا جو کی پرپز ہے دیٹ از ٹو ایڈریس کینیڈین پاکستانی ایشوز، ان کو ان کے بارے میں بات کرنا، نہ کہ صرف بات کرنا بلکہ اس بات کو آگے کنسرنڈ اتھارٹیز تک پہنچانا، ان چیزوں کو پراپرلی ہائی لائٹ کرنا۔ یہ بیسکلی ایک پرپز، یہ ایک آئیڈیا، یہ ایک پلان، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس آرگنائزیشن کا اسٹارٹ کیا۔ اینڈ we always mention this thing, this is the first Pakistani lobby in Canada. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں کہی گئیں، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ تو ہم نے بیسکلی اس کینیڈین پاکستانی نیریٹو کو سٹارٹ اسی وجہ سے کیا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم لوگ باتیں تو بہت عرصے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن کوئی ہمیں عملی اقدامات یا عملی ایسی چیزیں نہیں نظر آ رہی تھیں کہ جو کہ مسائل کا حل بن رہی تھیں۔ تو اسی چیز کو ہم نے یقیناً مد نظر رکھتے ہوئے اس کا سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ وی آر گیٹنگ پریٹی گڈ رسپانس۔ ابھی تک جو ایشوز ہم نے اٹھائے ہیں ان کی جو ہے وہ پراپرلی ان کو سنا بھی گیا ہے، ان کے بارے میں لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں، اور وی آر گیٹنگ پریٹی ڈیسنٹ رسپانس۔ بالکل ٹھیک ہے، ان ایشوز کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ آریان صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پلیٹ فارمز تو بن جاتے ہیں، لوگ جذبات میں آ کے ایسی آرگنائزیشنز بھی بناتے ہیں، لابی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور 4-6 لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ 2-4-6 مہینے گزرتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کینیڈین پاکستانی نیریٹو کی کنسسٹنسی کیا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن فار دا لانگ ٹرم ہے؟ اویس سر، ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک رائٹ اپروچ اینڈ ٹرو انٹینشنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لابی میں جو لوگ شامل ہیں، پہلی چیز وہ یہ کہ وی ہیو این ایکسپیرینس اوور 20-25 years in Canada of lobbying, of being on the streets and raising voice for the people, especially Canadian the Pakistani narrative, یا جو کہ ہمارے مسلمان یہاں پر ہیں، یا جو ہیومن رائٹ ایشوز ہیں۔ تو دس از ناٹ سم تھنگ وچ ہیپنڈ لائک اوور نائٹ کہ ایک دن سب نے سوچا کہ جذبات میں آ کے کچھ کام کر لیں۔ دس ہیز بین ان میکنگ فار ایئرس اینڈ ایئرس۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ لابیز ابھی تک نہیں بنی ہیں۔ دے آر موسٹ آف دا آرگنائزیشن، اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یا تو وہ ریلیجس آرگنائزیشن ہیں، یا وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنس یا بزنس آرگنائزیشنس ہیں، جو کہ پولیٹیکل اپنے آپ کو نہیں کہتی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ان کا چیریٹی اسٹیٹس چلا جائے گا یا فنڈنگ یا گرانٹس میں ایشو آ جائیں گے۔ تو وی آر نن آف دیٹ۔ So we are solely based on lobbying for Pakistani narrative, and we have registered with the Canadian Securities of جو lobbying commissioner یہاں پر ہے۔ We have registered ourselves there openly as a lobbyist for Pakistani community. تو یہ فرق ہے دوسری organizations میں اور ہمارے اندر۔ اور دوسری چیز یہ کہ we are trying to work on a scientific method, so it's not something based on emotions. Means کہ we are running our own surveys, coast to coast surveys. یہاں not just Mississauga، مطلب پورے کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو کچھ دوست احباب ہیں اور جو اس کے ہمارے ساتھ نیریٹو میں شامل ہیں، وہ وہاں پہ ہمارے لیے سرویز رن کرتے ہیں، بیسڈ آن دوز سرویز کہ ہماری کمیونٹی کی کیا ضروریات ہے، وی ریز دیٹ اویئرنیس ود ان دا کمیونٹی
and bid to the local authorities and federal authorities या provincial या municipal जहाँ पे भी वो आवाज़ लेके जानी है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने कि डेटा ड्रिवन अप्रोच है और ये बहुत ज़रूरी है कि हवा के अंदर बात करना वर्सेस कोई एविडेंसेस आपके पास हों तो कोई आपकी बात सुनेगा भी और आप अपनी बात अच्छे अंदाज से पहुंचा सकेंगे. शहजान साहब, आपसे बात करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सोशल मीडिया की ताकत और उसकी जो रफ्तार है उससे इनकार नहीं किया जा सकता. हर एक के पास डिवाइसेस मौजूद हैं. टीवी से ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पहुंच जाता है, गो के टीवी के शोज़ भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. तो इस हवाले से बताइए, कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव को सोशल मीडिया का कितना एज हासिल हो रहा है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे कि आर्यन ने भी एक बात की, डेटा ड्रिवन बेसिकली. सो वो जो डेटा ड्रिवन जो लॉबिंग पॉसिबल है उसका सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो सोशल मीडिया ही कर रहा है. क्योंकि पहले क्या होता था, बेसिकली आपकी जो टीआरपी बेस्ड सिस्टम होता था, डिवाइसेस बेस्ड सिस्टम होता था, तो उसके अंदर आपको डेमोग्राफिक्स नहीं मिलती थी सही आपको. सोशल मीडिया में ये होता है कि बेसिकली यू कैन टारगेट. अगर आपको एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को स्पेसिफिक कोई इशू है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी आपके साथ आए, इस पे हम आवाज हों आपके साथ, तो आप जो है स्पेसिफिक टारगेट होके अपनी वो कैंपेनिंग को, अपनी उस लॉबिंग को और ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं. तो सोशल मीडिया जो है बेसिकली आई थिंक दैट्स प्रोबेबली द बिगेस्ट एंड द बेस्ट टूल इन टुडेज डे एंड एज. अगर आप लास्ट यूएस इलेक्शंस भी अगर देखें, सो इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया और उसके रिजल्ट सोशल मीडिया पे इंटरफेरेंस की वजह से ही हुआ था. तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसको आप बहुत स्मार्टली अगर यूज करें तो यू कैन अचीव अ लॉट. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एज कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को तेज़ी के साथ पजीराई भी मिल रही है और आवाम तक रसाई भी मिल रही है और बाई डायरेक्शनल फीडबैक का मैकेनिज़्म भी होता है. राना उमर साहब, तो मुझे ये बताएं कि आर्यन साहब ने कहा कि जो डिफरेंस है कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो की डिफरेंस है वो है लॉबिंग एस्पेक्ट. एडवोकेसी की बात हो रही है, लॉबिंग की बात हो रही है, यहाँ चैरिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही. तो मुशाहिदा तो ये बताता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सामने रखते हुए कि जो वॉलंटियर बेस्ड सिस्टम जो है जिसमें लॉबी की आप बात करें तो शायद वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता. तो आप लोगों के फाइनेंशियल्स आप कैसे मीट कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आप इसमें कोई फंड रेज करेंगे ताकि आप पेड लोग रख सकें जो 24/7 इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें? क्योंकि देखिए, अगर चाबी दुरुस्त होगी तो ताला खुलेगा. बात से ज़्यादा बात का अंदाज़ बहुत ज़रूरी है और लोगों को उन जगहों पे मिलना है जिन जगहों पे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं. तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या थिंकिंग प्रोसेस है आपका? थिंकिंग प्रोसेस की जहाँ पर बात आती है और इन्हीं चीज़ों को, जिस तरह आर्यन मेंशन दिस थिंग कि हमारा कोई एज सच ये नहीं है कि हम लोग को नए इस फील्ड में हैं या फिर हम लोगों ने वैसे इस चीज़ को स्टार्ट किया. हम लोग बेसिकली एक पूरी प्लानिंग के तहत इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और इस पे हमारी काफ़ी देर डिस्कशन चली है और उसके बाद देन वी केम अप विद दिस थिंग. टेकिंग दिस फर्दर अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, इस लॉबी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बेसिकली उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे हम लोग खुद इसको, एक ऑब्वियस सी बात है, मोनेटाइजेशन या जो कहते हैं ना कि मनी फैक्टर हर जगह पे इन्वॉल्व हो जाता है जब भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होता है. सो हम लोग बेसिकली अब जिन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, जिन प्लान्स पे हम काम कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम अपने बेसिक एजेंडे को सामने रखते हुए, बेसिक चीज को सामने रखते हुए फर्दर उसको उस मॉडल पे एग्जीक्यूट करेंगे जहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको एक इनकम जनरेशन भी हो सके और उसी बेस पे हम अपनी टीम भी एक्सपैंड करेंगे. क्योंकि हम लोग तो इसके, हम 3 कह लें कि इसके मेन पिलर हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये पिलर कहीं पे हिले मत. बट वो यही बात होती है ना कि हम अकेले ही चले थे मंजिल की जानिब, लोग साथ मिलते रहेंगे और कारवान बनता रहेगा. और इस कारवान को बनाने में एक चीज की मैं आप श्योरिटी दे सकता हूं कि यकीनन ये ऑर्गेनाइजेशन एक, वो जो एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है उसको तोड़ेगी. कुछ जो चीजें काफी अरसे की चलती आ रही है जिनके बारे में लोग बड़ी बात करते हैं कि जी ये फलां ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, फलां इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, हम यकीनन उस एक मेंटालिटी को तोड़ते हुए सीपीएन को एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे, सीपीएन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जहां पर लोग जो हैं वो यकीनन ना कि सिर्फ उससे बेनिफिट हासिल करेंगे, हमारी कम्युनिटी बेनिफिट हासिल करेगी, बल्कि आने वाले दिनों में हम यकीनन और भी मौके जो है वो जनरेट करेंगे फॉर द कम्युनिटी. बिल्कुल ठीक है. तो यानी अभी आप अर्ली मराहिल से गुजर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन भी एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है और चीज़ें साथ साथ डेवलप होती चली जाएंगी. शहजान साहब, ये बताइएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, कोई जनाब और बोर्ड मेंबर्स, या किस तरह का स्ट्रक्चर है और कितने लोग आपकी जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा हैं?
دیکھیں جو مین آپ کو جو جیسے رانا نے بتایا 3 پلر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. آرین از بیسکلی آر سینئر لابیسٹ بیسکلی ہماری آرگنائزیشن کے اندر. رانا عمیر از بیسکلی ٹیکنگ کیئر آف آل دی پی آر اینڈ کمیونیکیشن, سو ہی از اے پی آر ڈائریکٹر, اینڈ آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف پریٹی مچ آل دی میڈیا کنٹینٹ کریشن اینڈ سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ آل دیٹ لابینگ آن دی ڈیجیٹل سائڈ ایز ویل. سو بیسکلی یہ ہمارا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو دی بیسٹ تھنگ دیٹس ہیپننگ ٹو اس اس وقت کوسٹ ٹو کوسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. سو وی آر ون آف دی فرسٹ آرگنائزیشن اینڈ آفیشیل رجسٹرڈ لابی جس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ پورے کینیڈا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور ہم سب کے جتنے بھی کام یہاں پہ ہو رہا ہے بیسیکلی پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا, جو کہ آج سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ جی کمیونٹی جو ہے پاکستانی وہ صرف جی ٹی اے کی حد تک یا اونٹیریو کی حد تک ہی محدود ہے, اور دوسرے لوگوں کی اچیومنٹس اور دوسرے لوگوں کی جو بھی یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ پتہ نہیں چلتی تھی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو بیک اینڈ پہ جو ہم لوگوں کو ریکویسٹ آتی ہے, بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ آ رہی ہے, دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف آور آرگنائزیشن بیکاز دے بلیو دیٹ وی آر فائنلی آن ٹو سم تھنگ ایز اے کمیونٹی جس کا آؤٹ پٹ نظر آئے گا. جیسے شروع میں ڈسکشن چل رہا ہمارا کہ ایسے ایشوز کو ریز کیا جا رہا ہے جو کہ واقعی میجر کنسرن ہے, کیونکہ رہتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی بینگ کینیڈین پاکستانی آف پاکستانی اوریجن, ہم لوگ کو وہاں کی پالیٹکس کی وہاں کے ایشوز کی زیادہ نالج ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. سو لوگوں کا پرسپیکٹو بھی چینج کروانا ایک بہت میجر امپورٹنٹ ایشو ہے, تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی فرسٹ پرائرٹی وہ ہے, اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو جو ایشوز ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس نہ صرف کرنا ہے بلکہ کس طریقے سے کرنا ہے, بیسیکلی اس کا ہم لوگ کا جو ہے نا مین مشن ہے بیسیکلی. بالکل ٹھیک, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, ہمارے شو کا بھی پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہماری کمیونٹی کا جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کی بات کریں, بنیادی تبدیلی کی بات کریں, کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس ملک میں آپ نے رہنا ہے اس ملک کے مسائل کو سمجھنا ہے, اور اپنے مسائل جو ہے وہ جس حد تک ہم مائنورٹی میں ہیں تو ہماری نیڈز بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایڈوکیسی کے گروپس ہیں یا لابی کی جو بات ہو رہی ہے, اگر یہ ریسورسز صحیح طرح سے چینلائز ہو جائیں اور ہوتے رہیں تو میرے اور آپ کے نمائندگان بھی موجود ہوں گے. ہمیں صرف اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نمائندوں پر ہی انحصار نہیں کرنا ہوگا, ساتھ ہی ساتھ جو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ یا آؤٹ سائڈ سوشل سرکل جو ہمارے لیڈرز ہیں, اسی طرح کی آرگنائزیشن ہمارے بہت سارے مسائل کو چینل کرنے میں کامیاب ہوگی. ناظرین, یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آریان صاحب سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب بات ہوتی ہے لابی کی تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ مصلحتوں کے شکار ہوتی ہیں, کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی, ایسا کچھ کہہ دیا تو ہمارا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ناراض نہ ہو جائے, ہمارا کوئی کمیونٹی لیڈر ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو کیا آپ کی بھی آرگنائزیشن مصلحتوں کا شکار ہے, یا آپ کی جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اپروچ ہے اور عوام کا بینیفٹ ہی آپ کے پیش نظر ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین, یہ بھی جانیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کے ٹاپ 3 مسائل کیا ہیں جو ان کا سفر ہے 3-4-5 مہینوں کا جب سے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. انہوں نے کیا دیکھا ہے اور ان کی کاوشیں کوششیں کیا رہی ہیں ان مسائل کو آگے لانے میں اور ان کو حل کرنے میں. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی. ناظرین, ویلکم بیک. بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈین پاکستانی نیریٹو, جو ایک لابی آرگنائزیشن ہے کینیڈا میں قائم کی گئی, اور ہم نے یہی کہا
اپنے انٹرو میں بھی کہ لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ایسے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ اسکیٹرڈ ہے, مختلف شہروں میں آباد ہے, تو کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ناٹ فار پروفٹ یا مساجد کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے ہو اور ہماری اور آپ کی بات ایوان بالا تک پہنچائے, سوشل ایشوز کو ایڈریس کروائے. اسی حوالے سے سی پی این کے نمائندے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آریان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے سوال پٹ اپ کیا تھا کہ کیا آپ بھی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہیں, اس کا پلیز آپ جواب دیجیے گا. نہیں بھائی, مصلحتوں کو بالکل سامنے نہیں رکھا جاتا, بیکاز دیٹ از دا مین ریزن آف ہیونگ کینیڈین پاکستانی نیریٹو. اور اس کا جو ہم نے ایک فارمیٹ جو اسی لیے اس طرح اس کو کریٹ کیا ہے ہم نے لائیو پوڈ کاسٹ کے اوپر, کہ اگر ہم کوئی مصلحت دکھائیں بھی تو جو ہماری پبلک ہے دے ہیو آل دا رائٹ ٹو کم اینڈ میک اے کامنٹ آن اے پرٹیکولر کینڈیڈیٹ یا گیسٹ. تو اس میں کوئی چیز سینسر نہیں ہے. اور جو بھی ہمارا کوئی شو ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو وی آلویز رن اے سروے بفور دیٹ. اگر کوئی بھی ٹاپک ہم پک کرتے ہیں تو وی رن اے ٹاپک بفور اٹ. ابھی ہماری ایک نئی کیمپین چل رہی ہے جس میں ہم پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں کینیڈا کی, ان کو ہم دوبارہ پاکستانی کمیونٹی میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پازیٹیولی. کہ جیسے ہم نے ایک این ڈی پی پہ ابھی ایونٹ کیا تھا, اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو این ڈی پی کا منشور سمجھ آئے اور پتہ چلے کہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ این ڈی پی میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح آگے ہم لبرل یا کنزرویٹیوز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایک اویئرنیس ہے وہ کمیونٹی میں. اور جب بات مصلحت کی ہے تو سنس وی آر پبلک بیس پلیٹ فارم, ہماری کوئی ذاتی جو ہے اس میں مصلحت نہیں آ سکتی. کہ جو سوال اگر میں پوڈ کاسٹ میں یا رانا صاحب یا شہزاد نہیں پوچھیں گے, وہ آپ ایز اے گیسٹ جو ہے وہاں پہ کامنٹ کر کے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے اس کے اندر. تو اور اس کا بیسک مقصد یہ رکھا ہے کہ کوئی گیسٹ آئے تو اس چیز کا احساس رہے کہ بھائی آئی ول بی لائیو while I'll be accountable to the public who's watching me. تو جو بھی سوال جواب ہوں گے they have to be ready for that. It may be good, may be bad, may be ugly. لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ گیسٹ بلایا جائے, یا جیسے آپ نے ہمیں آنر دیا اپنے پاس آنے کا, تو we must be ready to answer you whatever concern and questions you have, because that is our responsibility. تو اس میں اور دوسری چیز یہ کہ جو مصلحت اس وقت آتی ہے جب آپ ناٹ فار پروفٹ یا چیریٹی ہوتے ہیں, تو آپ کو فنڈنگز اور گرانٹس اور بہت سارے دوسرے ایشوز آتے ہیں. تو ابھی ہم نے اپنے جو پروجیکٹ ہے یہ سی پی این کا جو لابی ہے, اس میں ہم نے فنڈنگ یا گرانٹس یا ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا ہے. تو نو بڈی کین پے اس ٹو سے اینی تھنگ ایٹ دس مومنٹ. جو آپ نے پہلے بات کی تھی رانا صاحب سے کہ ول وی بی ہائرنگ ان دا فیوچر, تو obviously the hiring will be happening, لیکن ابھی ہم نے ہائرنگ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ وی آر ڈوئنگ آور ڈیٹا بیس ریسرچ. کہ جو پاکستانی یہاں پہ جو آپ سوال ابھی پوچھنے والے تھے کہ کیا 3 مین کنسرن ہے, یہاں پہ پاکستانی کینیڈینز جو ہیں ان کی کنسرنز کیا ہیں, اینڈ دین ایچ ایشو کے اوپر ہم ایک لابی کریٹ کر کے اس پہ ہم فنڈنگ جنریٹ کریں گے اس لابی کے لیے. تو اٹس ناٹ گونا بی اے فنڈنگ فار سی پی این اور اینی تھنگ, اٹ ول بی اے فنڈنگ فار دا کاز. اینڈ اگین وہ بھی کسی مصلحت کا شکار اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ جو فنڈ آئے گا وہ اس لابی کے لیے آئے گا, ناٹ فار دا سی پی این اور اینی انڈیویجول. ویری گڈ, میک سینس. شہزاد صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے اب تک جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, جو ایکسپیرینس آپ لوگوں نے گین کیا ہے, تو کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں نے یونانیمسلی کون سے 3 ایسے چیلنجز ہیں جو پٹ فارورڈ کیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ ویسے تو کافی سارے لوگوں نے یہاں پہ جو نا ایشوز چھوٹے چھوٹے مائنر اور میجر سب کیے, لیکن جو اب تک جو ہم نے جو کیمپین رنس کی ہے ہم نے فار دا سروے, ایک تو ہم نے امیگریشن کنسرن کے لیے ہم نے ایک سروے رن کیا تھا وچ واز مینلی فار دا اسٹوڈنٹس, کیونکہ پاکستان سے پوری دنیا میں جو ہے میجر کنٹریز میں اگر کاؤنٹ کیا جائے تو سب سے کم جو نمبر ہے بیسکلی آف اسٹوڈنٹس ہو آر کمنگ ٹو کینیڈا ٹو اسٹڈی از فرام پاکستان, جو کہ سال میں 4 سے 4,500 ہے. اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز سے جو ہے وہاں تقریباً سال میں 2 سے 2.5 لاکھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں, اور نہ صرف کہ یہاں پر آتے ہیں, وہ یہاں پر آ کے پھر اپنی اسٹڈیز فنش کر کے ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں, اس کے پی آر اپلائی کرتے ہیں. سو بیسیکلی دے آر میکنگ دیئر کمیونٹی اسٹرانگ ان کینیڈا, جو کہ سب کا رائٹ ہے اپنا. سو وہ ایک ہمارا میجر سروے ہم نے رن کیا تھا, اس میں ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک آئی. اس میں ہمارے لوگوں سے جو ایکچوئل کنسرن تھے ڈفرنٹ کیٹیگریز آف ویزاز اینڈ امیگریشن, وہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوا. وی آر اسٹل کلیکٹنگ دا ڈیٹا فار دیٹ. اس کے علاوہ جو آپ کا ایشو ایک آیا تھا جو ٹریول بین لگا تھا انڈیا کے ساتھ, پاکستان اور انڈیا پہ, تو پاکستان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا, تو اس پہ بھی ہم نے ایک سروے رن کیا تھا. تو اس کا بھی ہمیں بہت ٹریمنڈس رسپانس ملا, اور اس کے رسپانس کا رزلٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو ٹریول ریسٹرکشنز لفٹ کی گئی ہیں بیسکلی, سو انڈیا جو ہے وہ لسٹ میں ابھی تھا کہ ٹریول بین کی, اور پاکستان سے ٹریول بین ہٹا دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایز اے کمیونٹی جب ہم نے اس کو ایشو کو ریز کیا تو وہ ریز اعلیٰ حکام تک پہنچا گیا ہے. اور وی آلسو سینٹ لیٹر, اوپن لیٹر ٹو عمر الگبرا صاحب جو کہ ہمارے منسٹر ہیں, تو ان کو بھی کیا تھا, وہ ہم نے فیس بک پہ اس کا ویڈیو لیٹر, اینڈ آفیشیلی وی آلسو سینٹ اے لیٹر ٹو ہم ایز ویل. سو دیٹس واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ.
ٹھیک ہے, آپ نے دو ایشوز کی طرف اشارہ کیا, ایک تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کا کینیڈا آنے کے حوالے سے, اور دوسرا جو پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس پہ جو بین لگا کینیڈا میں کووڈ کیسز کی وجہ سے, اس حوالے سے آپ نے بات کی. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, if you don't mind, جو ایک اور جو ایشو جو ہم نے بہت زیادہ فیس کیا ہے وہ ہے سسٹمیٹک ریسزم کا ود ان پاکستانی کمیونٹی کے لیے. تو وہ جو ہے ہم اس وقت بہت ایکٹیولی اس پہ ورک کر رہے ہیں, اور اس کا پرپز یہی ہے کہ جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیز پہ ہماری ایز اے کمیونٹی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمارے لوگ نامینیٹ ہوں, وی آر ورکنگ آن دی ادر پیتھ, وچ از کہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز اور میونسپیلٹیز میں ہائر ہوں تاکہ دے کم آن ڈیسیژن میکنگ ٹیبل. کیونکہ اکثر ہوتا یہ کہ جو ہمارے جو نامینیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں دے یوزلی گیٹ روئنڈ بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, اور اندر جو ڈیسیژن میکنگ کی جگہ پہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ہماری جو اس پہ سب سے اسٹرانگیسٹ لابی جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے وہ یہ ہے ٹو گیٹ میکسیمم کینیڈینز اور پاکستانی اوریجن جو پیپل ہیں ان کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رائٹ اسپاٹس کے اندر لے کے جائیں. ویری گڈ, بہت ضروری ہے جن ٹیبلز پہ ڈیسیجنز بنائے جاتے ہیں وہاں اگر ہم موجود نہیں ہیں تو باہر رہ کے ہم صرف جو ہے وہ اعتراضات ہی اٹھا سکتے ہیں, اور ہر چیز کو قسمت کے اوپر ہمیں اس حوالے سے چھوڑنا پڑتا ہے. رانا عمر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. بات یہ ہے کہ ایشوز تو انہوں نے بتایا کہ جو سر دست آپ لوگوں کے سامنے آئے, لیکن ایک اور جو رول ہے اس آرگنائزیشن کا, یا لابی بیسڈ آرگنائزیشن, وہ یہ کام کرتی ہے کہ اٹ برنگس کمیونٹی ٹوگیدر. اس حوالے سے بھی آپ کچھ مجھے بتائیے کہ حالیہ دنوں کے اندر آپ لوگوں کا رول اس حوالے سے کیا رہا کہ جہاں پہ فیلڈ میں بھی آپ نے کمیونٹی کو وہ پلیٹ فارم فراہم کیا کہ جس کی ان کو تلاش تھی. بالکل, جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ کمیونٹی کو پلیٹ فارم ہم نے کوسٹ ٹو کوسٹ نیشن وائڈ فراہم کیا, اس سینس میں کہ دیر ور سو مینی تھنگز ور ہیپننگ. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کیلگری کے کیا ایشوز ہیں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا وینکوور میں کیا چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ساسکاٹون میں کیا ہو رہا ہے. اس طرح کے بہت ساری چیزیں, جیسے ہماری کمیونٹی پورے کینیڈا میں پائی جاتی ہے, تو ایک چیز جو کہ اپنے ریفرنسز کے تھرو, اپنے کانٹیکٹس کے تھرو ہم نے اپنے اپروچ کیا ان لوگوں کو جو کہ اپنے باقی شہروں میں کافی انفلوئنشل ہیں. اور آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو ہمارے ریسنٹ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا, تو اس میں ہم لوگ کچھ وہاں پر لوکل جو ایشوز ہیں ان کو سامنے لے کے آئے. جس طرح موسٹ ریسنٹلی کیلگری میں ایک ٹریننگ ہو رہی ہے, جسٹ کیونکہ مسلمان خواتین کے حجاب کھینچنے کے بہت سارے واقعات وہاں پر پیش آئے, تو وہاں پر ایک وومن سیفٹی جو ہے وہ ٹریننگ کا انعقاد کرایا جا رہا ہے کینیڈین پاکستانی سپورٹ گروپ کی جانب سے. تو ان کی ریپرزینٹیٹیو کو ہم نے بلایا اور انہوں نے ہمیں پورا ایکسپلین کیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. اور اسی طرح سے باقی جگہوں پہ بھی ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی کسی بھی چیز کو پریفرنس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو, ناٹ اونلی لائک کینیڈا وائڈ کسی دوسرے شہر میں, ایون ود ان جی ٹی اے بھی وہ لوگ جو کہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں وہ آئیں, ہم سے بات کریں. ہم لوگوں نے اپنا پلیٹ فارم اوپن رکھا ہوا ہے, اور یہ بارہا مرتبہ ہم یہ چیز کہتے رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, کنسرن ہے, کو بات کرنی ہے, مجھے, شہزان کو, آرین کو, کینیڈین پاکستانی نیریٹو کے پیج پہ ہمیں ای میل کریں, یا جس طرح سے بھی آپ ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم آپ کی بات کو سنیں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم سامنے لے کر آئیں, پبلکلی ڈسکس کریں, تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈو دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا میں ساتھ میں یہ بھی اضافہ کروں ناظرین کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی ایفرٹس کے حوالے سے بھی, کہ جس طرح آپ نے بھی کیلگری کی مثال دی, اسی طرح سے پچھلے دنوں جب اسرائیل اور فلسطین والا معاملہ سامنے آیا, گو کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے کینیڈا کے اندر, لیکن پاکستانی بینگ اے پاکستانی, بینگ اے ہیومن, بینگ اے مسلم, وہ ہمارا ایشو ضرور موجود ہے, اسرائیل کا, فلسطین کا. تو اس حوالے سے بھی جو پاکستانی کمیونٹی تھی وہ مشکل کا شکار تھی کہ کس طرح سے اپنے غم و غصے کا اظہار کریں, کس طرح سے سالیڈیریٹی کا اعلان کریں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ. اس حوالے سے ناظرین کینیڈین پاکستانی نیریٹو نے جو کار ریلی کا انعقاد کیا, آئیے اس کی ایک چھوٹی سی کلپ دکھاتے ہیں آپ کو. ناظرین, آپ نے دیکھا جس طرح سے سی پی این نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا, اور یہ مسائل ہمارے جب تک ہم زندہ ہیں کینیڈا کے اندر موجود ہیں, دنیا کے کسی بھی جگہ ہم موجود ہیں,
جیسے آریان صاحب نے کہا کہ جو رائزنگ ہیٹ ہے، سسٹمیٹک ریسزم ہے، اور حالیہ دنوں میں اسلامو فوبیا کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر یہی ہوگا کہ ہم آئسولیٹ نہ شمار کریں اپنے آپ کو، ایسے پلیٹ فارمز کا سہارا لیں، اپنی آواز کو بلند کریں، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ ان مسائل کا حل کسی بھی معاملے میں شامل ہو کے حاصل کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کر کے حاصل کریں، نہ کہ صرف جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ حالات کے پیش نظر چھوڑ دیا جائے۔ آریان صاحب، شہزان صاحب اور رانا عمیر صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں اپنا وقت دیا، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کی جو نیک خواہشات ہیں، جس طرح سے آپ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کو، لابی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے شو کا پرپس یہی تھا کہ آپ کو اس آرگنائزیشن سے ملوایا بھی جائے اور بتایا جائے کہ اس طرح سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نہ صرف اپنی روزی روزگار میں بزی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کی گیونگ بیک کی ایکسرسائز ہے یا جو ان کی خواہشات ہیں کہ کس طرح سے جو ان کے پاس جذبہ موجود ہے پاکستانیوں کو سرو کرنے کا، کس طرح سے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت بھی سرو کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی سرو کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے ناظرین، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ کام ہے تاروں کو جوڑنا۔ اگر تاریں جوڑ دی جائیں گی تو کرنٹ فلو ہوگا، تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی کام یہ آرگنائزیشنز کرتی ہیں۔ آپ کا میرا کیا حق ہے کہ اس آرگنائزیشن کو ہم جا کے جانیں اور دیکھیں کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اعتماد تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ڈیولپ ہوگا جب یہ آرگنائزیشن آپ کے اور میرے ایشوز کو سامنے لے کر کے چلے گی اور ان کے سدباب ہوں گے، ہمیں ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے، تو آپ کا اعتماد بھی ساتھ ہی ساتھ مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت، ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں، اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل۔ آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے۔ لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398۔ سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ with Royal Star Realty۔